السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں مذکور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی دعاؤں کا سلسلہ، اس حوالے سے آج آخری جو دعا ہے وہ حقیقتاً ختامہ المسک والی کیفیت میں ہے۔ سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ جامع ترین دعا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں یہ موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ یہ دعا مانگا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس دعا کے 3 جملے ہیں۔ نمبر 1، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ نمبر 2، وفی الآخرۃ حسنہ۔ نمبر 3، وقنا عذاب النار۔ ٹھیک ہے، تو پہلے حصے میں حسن دنیا مانگا گیا، دوسرے حصے میں حسن آخرت، تیسرے میں آخرت کے عذاب سے نجات اور کامیابی۔ مجھے یاد ہے ہمارے شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ وغفر اللہ لہ کہا کرتے تھے کہ جب آپ کو اپنی کسی حاجت یا ضرورت کے لیے کوئی دعا نہ مل رہی ہو کہ بھئی میری اس ضرورت یا اس حاجت کے لیے کون سی سوٹیبل دعا جو ہے وہ کون سی ہو سکتی ہے کہ میں مانگوں اور میری دعا قبول ہو جائے، تو وہ کہا کرتے تھے رحمہ اللہ کہ یہ دعا اختیار کیا کریں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اسی لیے اس کو اجمع الدعاء فی القرآن کہا گیا ہے کہ یہ حسن دنیا اور حسن آخرت کو محیط کرنے والی دعا ہے۔ حسن دنیا سے کیا مراد ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیجئے، ہمارے بعض جوانب سے یہ جو کہا جاتا ہے نا رہبانیت اختیار کرنے کے لیے، تو بھائی اس دعا میں اس رہبانیت کی تو نفی ہو رہی۔ حسن دنیا کیا ہے؟ حسن دنیا عقیدہ توحید۔ حسن دنیا کیا ہے؟ حلال مال۔ حسن دنیا کیا ہے؟ صالح بیوی۔ حسن دنیا کیا ہے؟ فرما بردار اولاد۔ حسن دنیا کیا ہے؟ محبت کرنے والے رشتے۔ حسن دنیا کیا ہے؟ نیکی کی توفیق ملنا۔ حسن دنیا کیا ہے؟ عبادات کی ادائیگی۔ یہ ساری چیزیں حسن دنیا ہیں۔ تو جب آپ کو یہ سمجھ میں آئی کہ حسن دنیا میں دنیاوی چیزیں بھی شامل ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام ہماری جائز ضرورتوں پر کوئی قدغن نہیں لگاتا۔ مال کی طلب ایک فطری طلب ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ مال حاصل کرنا، جمع کرنا حرام ہے، بلکہ کہا کہ مال جائز طریقے سے کماؤ، جائز طریقے سے جمع کرو، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ سیدنا عثمان غنی، سیدنا عبد الرحمن بن عوف، سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا طلحہ، سیدنا زبیر، اور میں بے شمار صحابہ کے نام لے سکتا ہوں جو اپنے وقت کے لکھپتی اور کروڑپتی صحابہ تھے، جن کے گھر اتنے بڑے بڑے تھے جس میں 50 100 افراد ایک وقت میں ٹھہرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو یہ مال تو دنیاوی چیز ہے نا، صالح بیوی دنیاوی چیز ہے حدیث کے مطابق، اولاد دنیاوی چیز ہے، رزق دنیاوی چیز ہے، منصب اقتدار دنیاوی چیزیں ساری۔ تو بھائی اسلام دین فطرت ہے، تو کہا کہ بھائی آپ اس دعا کو سب سے زیادہ اپنے معمولات میں لائیے، ربنا آتنا فی الدنیا۔ کمال فصاحت اور بلاغت ہے اس دعا کی کہ جب آپ نے حسن دنیا مانگ لیا، اور حسن دنیا کی بنیاد توحید، اخلاص، اتباع رسالت، ٹھیک ہے، اور نیکی کی توفیق ملنا، عبادات کی ادائیگی، اور باقی جو دنیاوی چیزیں ہیں ان کی بالکل جائز اور حلال کیفیات، تو اس کا مطلب ہے بندہ تو کامیاب ہو گیا۔ لیکن اس کے باوجود کہا گیا حسن آخرت بھی، حسن آخرت کے لیے پھر کہا گیا۔ تو بھائی یہ حسن دنیا اور یہ حسن آخرت، تو حسن آخرت
ہم نے ساری نیکیاں، نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات سب کچھ کر لیا، اس کے باوجود میرے قابل احترام سامعین اور سامعات، میں اور آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے محتاج ہوں گے۔ آپ یقین کر لیجئے، میں اور آپ معصوم نہیں ہیں، ہم میں سے ہر ایک سے ہزاروں نہیں تو سینکڑوں غلطیاں، کوتاہیاں اور گناہ سرزد ہوئے ہوں گے۔ ایسی غلطیاں جن کا ہمیں پتہ ہے، اور ایسی کوتاہیاں اور غلطیاں جن کا ہمیں علم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایسی کیفیت میں پھر اس دعا کی، یہ حسن آخرت والی دعا کی بڑی اشد ضرورت ہے ہمیں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنی باتوں سے اور اپنی عمل سے کہاں کہاں کتاب و سنت پر عمل کرنے والے ہیں اور کہاں اس کی مخالفت میں کھڑے ہوئے ہیں، کہاں ہم اس کی باتیں سن کر بھی ہٹ درمی اور ڈھٹائی دکھاتے ہیں۔ ہم اپنے پیروں کی باتیں مانتے ہیں، ہم اپنے جو معاشرتی طور پر ہماری فیوریٹ پرسنالٹیز ہیں، ہم ان کی باتیں مانتے ہیں۔ یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ تو میرے قابل احترام سامعین، حسن دنیا کیا ہے؟ توحید، اخلاص، اتباع رسالت، نیکی کی توفیق ملنا، علم نافع، عمل صالح، رزق حلال، صالح بیوی، فرما بردار اولاد، ٹھیک ہے؟ اور ایسے کام جو صدقہ جاریہ بنے۔ میں جس طرح کہتا ہوں میرے شاگرد میرے صدقہ جاریہ ہیں، الحمدللہ۔ مجھے پڑھاتے ہوئے تقریباً کم و بیش 24-25 سال ہو گئے، تو ان 24-25 سال میں ہزاروں طلبہ کو تو پڑھا ہی دیا ہے۔ تو ہزاروں میں سے سینکڑوں تو ایسے ہوں گے جو اپنے اپنے علاقوں میں دین کی تبلیغ، دعوت اور یہ خیر کے کام کر رہے ہوں گے۔ تو یہ ہے حسن دنیا میرے قابل احترام سامعین۔ تو حسن دنیا اور اس کے بعد حسن آخرت، اور اس کے بعد سب سے آخر میں ہے کہ حسن آخرت کس سے مراد کیا لی جا سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مغفرت، اللہ تعالیٰ کا دیدار، جنت میں داخل ہونا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں پر صحبت مل جانا اور جنت میں ہمیشگی کا مل جانا، یہ حسن آخرت کہلاتی ہے۔ وقنا عذاب النار، اور اللہ تعالی ہمیں جہنم کے عذاب سے اپنی عافیت عطا کر۔ اس دعا کے حوالے سے ویسے تو بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن میں آپ کو صرف اور صرف ایک نصیحت کرنا چاہوں گا اس دعا کے پس منظر میں، دو۔ ایک تو اس دعا کو اپنے معمولات میں لے آئیے، چلتے پھرتے اس دعا کو مانگتے رہیے، ٹھیک ہے؟ نمبر دو، آپ اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایک کام ایسا ضرور کیجئے جو صرف اور صرف خالص اللہ کے لیے ہو، جس کے کرنے پر آپ دنیاوی طور پر کوئی طلب نہ رکھیں، نہ آپ کو صلہ چاہیے، نہ آپ کو معاوضہ چاہیے، نہ آپ کو عزت چاہیے، نہ شہرت چاہیے، نہ مال چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، بٹوین یو اینڈ یور اللہ۔ بس کوئی ایک کام ایسا ضرور کیجئے۔ ڈاکٹر ہفتے میں ایک دن اپنا وہ باکس اٹھائے اور کسی کچی بستی میں چلا جائے خاموشی کے ساتھ، وہاں جا کے علاج معالجہ کرے، دوائیوں کا باکس لے جائے جو اس کے اختیارات میں، یہ اس کے اور اس کے اللہ کے درمیان میں، ٹھیک ہے؟ آرکیٹیکچر ہے، مسجد کا نقشہ بن رہا ہے، کہا جی کہ مسجد کے نقشے بنانے میں کوئی چارج نہیں کروں گا، دنیاوی طور پر بنگلے گھر بناتا ہوں، بہت پیسے کماتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو کوئی ایک کام ایسا ضرور کیجیے جو آپ کو اندرونی طور پر، روحانی طور پر راحت دے۔ یقین کیجئے، آپ کوئی ایک کام ایسا شروع کر دیجئے جو صرف اللہ کے لیے ہو، آپ کو یہ دعا مانگنے میں لطف بھی آئے گا، اور آپ کو جو اندر سے جو سکون اور راحت ملے گی وہ یقین کریں اس کا کوئی بدل نہیں ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہمارے لیے بڑا ایک قیمتی تحفہ اور انعام ہے۔ یہی دعا ہم حج اور عمرہ میں طواف کے دوران بھی مانگتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔